السلام علیکم۔ میں سمیل اشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو جو آپ وقت اس میری ویڈیو کے دیکھنے پر صرف کریں وہ آپ ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں، اور آپ کا جو بھی وقت قیمتی وقت اس میں لگے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ شعور اور آگہی حاصل ہو۔ تو میں آپ کو جو چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو اب یہ بات تقریباً طے ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کو ایک نئے پروگرام کے لیے درخواست دینے کی مکمل تیاری میں ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کا یہ پروگرام کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے۔ ہم نے درجنوں، کم از کم 2 درجن پروگرام ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، اور ہماری جو حالت ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمیں مجبوراً ان کے دروازے پر پھر جانا پڑتا ہے۔ یہ حکومتوں کی مکمل ناکامی کہہ لیں، جو پچھلی حکومتیں ہیں، کہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے لیے ان کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس دفعہ لیکن جو پروگرام آ رہا ہے وہ کافی سخت ہے۔ ممکن ہے میری باتیں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ لگیں کہ زیادہ سخت باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی جو لہر پچھلے 2.5-3 سال سے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی کچھ نہیں ہے۔ میں بدقسمتی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو آنے والے سال میں مہنگائی ہوگی، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں مل جاتا ہے، اگر نہیں ملتا تو بہت مسئلے ہوں گے، لیکن اگر مل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کم از کم اگر کم نہیں ہوگی تو اس سے اگر زیادہ نہیں ہوگی تو اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ جس چکی میں عوام اب پس رہے ہیں، یہ اس میں ایک کچھ ممکنہ مستقبل تک اگلے 3-4-5 سال تک یہ پستے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو بدحالی آئے گی اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مسائل اس وقت ہیں یہ شدید ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کی کچھ ایسی شرائط ہیں جو ہمارے سامنے اب آ رہی ہیں جو آپ سہ نہیں سکیں گے۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ روپے کا جو تعین ہے، روپے کی قیمت کا جو تعین ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہ یا دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں، وہ مارکیٹ کی طاقت کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ مارکیٹ جہاں پر اس کو لے جانا چاہے لے جائے۔ ابھی آپ کا جو 275، 270، 280 کے درمیان جو یہ روپیہ $1 کے مقابلے میں گھوم رہا ہے، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مصنوعی طور پر اس کو یہاں پر برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کی دو طریقے سے یہ جو ہے وہ مصنوعی حالت پیدا کی گئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان نے امپورٹس انتہائی کم کر دی ہیں، امپورٹس کے اوپر قدغن ہے، کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر حکومت اجازت نہیں دیتی کہ امپورٹ ہو سکے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ سختی کی ہوئی ہے کہ مارکیٹ سے آپ پیسے نہیں خرید سکتے، آپ ڈالر نہیں خرید سکتے، اور اس کو باہر کی ضرورتوں کے لیے، مثلا اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی میڈیکل کے لوگ جو باہر جاتے ہیں اخراجات کے لیے، تو اس کے لیے ڈالر کا ملنا تھوڑا مشکل اور ناممکن ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 270 اور 280 کے درمیان آتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف کی شرط مان لی گئی، آپ میری یہ بات لکھ کر رکھ لیں، اگر یہ شرط مان لی گئی اور جو کہ ماننی پڑے گی، تو آپ روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں جو روپیہ ہے وہ 350، 400، 450 تک بھی جا سکتا ہے۔ 300 سے اوپر جانے میں تو کوئی آپ سوچے بھی نہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ 350، 350 تک تو آرام سے چلا جائے گا۔ اگر 450 تک اور 400 تک جاتا ہے تو یہ کافی بڑے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ آپ کی اکانومی پچھلی جب ایک لہر آئی تھی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہونے کی روپے کی، تو اس میں شدید ڈالرائزیشن ہوئی تھی، یعنی لوگوں نے روپیہ پھینک کر مارکیٹ میں ڈالر خریدنے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر پھر فوج نے بعد میں مصنوعی طریقے سے ایکشن لے کر جو ہے وہ ڈالر واپس کروائے تھے، لوگوں نے پھر واپس مارکیٹ میں رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روپے کے اوپر اگر اعتماد نہیں ہوگا تو کیوں کوئی رکھے گا اپنے اکاؤنٹ میں؟ تو وہ ڈالر کے اوپر زیادہ اعتماد ہے یا فارن کرنسی کے اوپر زیادہ اعتماد ہے، تو اس لیے وہ فارن کرنسی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف کی اگر شرط مان لی گئی تو آپ کے سامنے جو مہنگائی کی لہر آئے گی اس کا آپ کو سوچنا بھی جو ہے وہ بہت محال ہے۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ امپورٹ کے اوپر آپ کوئی قدغن نہیں لگائیں گے، یعنی مارکیٹ فورس کو تعین کرنے دے کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔
مارکیٹ یہ طے کرے گی. مجھے بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان کے عوام ایک غریب عوام ہے، اور جو عمراء اور شرفاء کا جو اشرافیہ کا جو طبقہ ہے وہ یہ سوچے بنا کہ ان کی علل تلے اور شاہ خرچیوں کے جو اثرات ہیں وہ پوری اکانومی کے اوپر پڑتے ہیں، ان کا لحاظ کیے بغیر ہم آپ کے ہاں آپ دیکھیں کہ نئے نئے ماڈل کی نئے نئی لگژری گاڑیاں اور باقی چیزیں، یہ ٹیکس پیئرز اور باقی جو معیشت سے پیدا کردہ جو سرمایہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ڈالر کی صورت میں ملک میں محفوظ ہوتا ہے، اور پھر اس کو ان اخراجات کے اوپر جو ہے وہ جو کسی پروڈکٹیو کیپیسٹی میں نہیں آتے. یعنی اگر آپ نے لیکسس کی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو لیکسس کی گاڑی کے اخراجات صرف آپ کی جیب سے نہیں ادا ہوں گے، یہ جو ہے وہ آپ کے ٹیکس پیئرز سے کلیکٹڈ جو منی ہوتی ہے اور جو باقی ریمیٹنسز ہوتے ہیں ان سے جو کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ڈالر اور باقی جو فارن کرنسی ہوتی ہے، یہ لامحالہ وہ رقم ادا ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس روپیہ ہے، بالکل ہے، آپ کے پاس ڈالر نہیں، آپ مارکیٹ سے خریدیں گے تو وہ ڈالر کسی نہ کسی صورت میں باہر سے آیا ہوا ہے، آپ کو ملک کا نہیں پیدا کرتا. تو یہ جو ہے اگر امپورٹ کے اوپر بھی قدغنیں ہٹا لی گئی تو پھر آپ کے ہاں جو کیپٹل فلائٹ ہوگی ڈالر کی باہر کے ملکوں کی طرف، تو اس کا سوچنا بھی آپ کو بہت زیادہ مسائل کی طرف لے جانے کی کوشش ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بجلی کی سبسڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کرے، انرجی کی سبسڈی ختم کرے. اگر یہ ہو گئی تو ابھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گیس کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. یہ ابھی کچھ نہیں ہے، یہ ابھی اور آئیں گے. ابھی بجلی کے جو ہیں وہ ٹیرف ابھی جون اور جولائی میں پھر ان کا ریوائز ہوں گے، اور پھر ہر 15ویں دن ہر 20ویں دن آپ خبر سنتے ہیں کہ بجلی کی قیمت اتنی مہنگی ہو گئی، اتنی مہنگی ہو گئی، اتنی مہنگی ہو گئی. یہ ابھی اور بڑھے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ جب بجلی موجود ہوگی اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا خرید سکنے کی قوت رکھنے والا کوئی نہیں بچے گا. دیٹ از ویئر the things may end up in the long run. ایک اور چیز جو IMF بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو غیر ضروری اور جو بوجھ ہیں ملکی خزانے کے اوپر جیسے PIA ہے اور اس طرح کے باقی ادارے، ان کو آپ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں، رجکاری کریں ان کی. یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت PIA کی نجکاری کر رہی ہے تو یہ حکومت کی ناکامی ہے. جو ماڈرن سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس میں حکومتیں کاروبار نہیں کرتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے ہوگا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو پروٹوکول ہوتا ہے PIA کی جو ہے وہ PIA کے جہاز کو بڑا اشتہارہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور جگہ جگہ سٹاپ کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ سہولت بھی نہیں ملے گی، سروس ایفیشینٹ ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور وہ بیچا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں جب حکومت اور حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اتنے نااہل، نکمے، جاہل اور کند ذہن ہوں، جو کاروبار نہ چلا سکتے ہوں، جو معاملات کو دیکھ نہ سکتے ہوں. اگر آپ کسی MA اسلامیات کو CSP ہونے کی بنیاد کے اوپر منسٹری آف فائنانس کا سیکٹری بنا دیں گے تو اس سے آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی آپ کو اچھا کام کر کے دے گا. ان لوگوں کے پاس بنیادی طور پر کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی یا کوئی انٹلیکچوئل ایبیلٹیز نہیں ہوتی. یہ بابو لوگ ہوتے ہیں. تو بابو لوگوں کا انہوں نے جو ملک کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آئندہ بھی اگر ان کے ہاتھ میں رہا تو یہی ہوگا. ورلڈ بینک نے ابھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جو بڑی پچھلی رپورٹوں کی طرح کافی زیادہ پریشان کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک تو پاکستان اس کے اوپر پورا کم از کم نہیں اترتا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈالرز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جو ہے وہ روزانہ اگر کما رہے ہیں فیکس تو آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ غربت سے اوپر ہے، ورنہ آپ غربت سے نیچے. یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ہمارے ہاں اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ اور لوگ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر مزید خط غربت سے نیچے جائیں گے. تو پہلے بھی لوور مڈل کلاس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. لوگ انتہائی ایک تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں اور اپنی جمع پونجی بیچ کر اور زیورات بیچ کر گزارا کر رہے ہیں. جسٹ آپ یہ امیجن کریں کہ اگر کل کو
یہ جمع پونجی بھی نہیں رہتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو کہ نہیں رہے گی. ظاہر ہے لوگوں کے پاس کوئی لمٹ لیس ریسورسز تو نہیں ہوتے, آخر محدود وسائل ہیں, کبھی نہ کبھی یہ ختم ہوں گے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو ہے وہ حکومت کے لیے کافی زیادہ ایک پریشانی کے باعث بھی ہونا چاہیے, اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے اس چیز کو. خط غربت سے نیچے جانے کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آلریڈی اویلیبل ہیں, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا آپ کے ملک کے حالات ہو سکتے ہیں. مثلا HDI جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, جس میں تعلیم, صحت اور اوسط زندگی شامل ہے, اس میں اب پاکستان دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں چلا گیا ہے 164ویں نمبر پر, اور یہ نمبر زمبابوے سے بھی کم ہے, ہیٹی سے بھی کم ہے. جو لوگ ہیٹی نہیں جانتے, ساؤتھ امریکہ کا ایک انتہائی غریب ملک ہے جہاں پہ غنڈہ راج ہے, جہاں پہ گینگز پھرتے ہیں, اور لوگ وہاں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے مائیگریٹ کرتے ہیں اور امریکہ میں آ کر کچھ روزگار کمانے کی اور اپنے بچوں کو اور پیاروں کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہیٹی سے بھی برے HDI انڈیکس کے انڈیکیٹرز آپ کے پاس ہیں. تو آپ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے مستقبل میں کم از کم ان چیزوں کی اگر بہتری کی, آج بھی اگر وار فوٹنگ کے اوپر بھی کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ 15-20 سالوں میں کوئی بہتری آنے کی کوشش ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سارے بابو جو ہیں نا وہ بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو اگر میں اگلے 5 سے 10 سال یا 25 سال تک کا ایک خاکہ تھوڑا سا اگر پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. میرا نہیں خیال, میں مایوس تو نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ میں نمبروں کی بنیاد پر اور اعداد و شمار کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میں ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک کافی حد تک یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو ان مسائل سے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اگر یہ ساری پولیٹیکل کلاس اور ملٹری اکٹھے بیٹھ جائے تو بھی نہیں نکال سکیں گے. یہ بہت آپ کے لیے ایک مایوس کن بات ہوگی, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا. اگر نکل آئے تو ایک معجزہ ہوگا, اور معجزے عموماً ہوتے نہیں ہیں, صرف دعاؤں کے ذریعے نہیں ہوتے, معجزوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. مثلا پاکستان میں اس وقت فوڈ انسیکیورٹی ہے, 2 وقت کی روٹی تو نہیں مل رہی, شاید اب کچھ عرصے تک 1 وقت کی روٹی بھی نہ ملے. ہو یوں رہا ہے کہ جی آپ کو لگے گا کہ جی گندم کی قیمتیں پچھلے سال 4000 تک تھی, آج جو ہے وہ 3500, 3200, 3400 تک مل رہی ہے. یہ کسان کے لیے نقصان دہ ہے. لوگ زمینیں بیچیں گے کیونکہ زمینیں اتنی پیداوار دے نہیں سکیں گی جتنے ان کے اخراجات ہوں گے. جب یوریا نہ ملے, جب DAP نہ ملے, جب پانی نہ ملے, جب کھادیں اور سپرے نہ ملے, اور اگر ملے تو بلیک مارکیٹ میں بہت مہنگے داموں ملے, اور جب فصل اٹھانے کی باری آئے تو حکومت خریدنے سے انکار کر دے. اور انکار نہ صرف یہ کہ انکار کرے بلکہ مارکیٹ کو ڈیپریشیٹ کرنے کے لیے امپورٹ کرے. اور گندم اس وقت جو ہے وہ کراچی کے بندرگاہ کے اوپر لنگر انداز ہو رہے ہیں جہاز گندم لیے ہوئے. تو آپ سوچ لیں کہ جو آپ کی مقامی پروڈکشن ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے, اور اس کو آپ کو جو ہے وہ 2 طرح سے نقصان ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسان کو آپ بدحال کر دیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو زر مبادلہ سے خرید کر لائے ہیں یہ گندم, اس کو سمگل کریں افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف, اور اس کے نتیجے میں قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کا نقصان کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ گندم کی جو بدحالی ہوگی اس کے نتیجے میں کسان جب بدحال ہوگا تو زراعت کا محکمہ جو ہے وہ بدحال ہوگا, اور زراعت کے شعبے کے اندر جو نقصانات ہیں اس کا خمیازہ پورا ملک بھگتے گا. آپ کو لگے گا کہ شہر میں روٹی جو ہے وہ اگر آج 20 روپے یا 25 روپے کی مل رہی ہے تو کل کو تھوڑی کم ہو جائے گی, اور آپ کو لگے گا کہ جی مہنگائی کی لہر جو ہے وہ کم ہوئی ہے, لیکن کم نہیں ہے. اصل میں آپ کے پاس جو پیدا کرنے والے ہیں ان ذرائع کو, اجناس کو, ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر فوڈ انسیکیورٹی کے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. تیسری چیز جو یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ, کہ آپ کے ہاں جو اکنامک گروتھ ہے وہ پچھلے سال 1.8 مطلب اس سال 1.8 تک رہنے کی توقع ہے. آپ کی آبادی 2.6 کے حساب سے بڑھ رہی ہے. پاکستان رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ تقریباً 33واں بڑا ملک ہے دنیا کا, 33rd لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ.
اور آبادی کے لحاظ سے ہم پانچواں ملک ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے فرانس اور یو کے جتنا رقبہ رکھتے ہیں، یعنی اگر ان دونوں ممالک کو ملا لیا جائے تو اس جتنا تقریباً رقبہ ہمارا بنتا ہے۔ لیکن فرانس اور یو کے کی دونوں کی آبادی جو ہے وہ ملا کر تقریباً، میں نے ابھی کیلکولیٹ بھی کیا ہے، تقریباً یہ کوئی 13 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جبکہ آپ کی آبادی اس سے ڈبل ہے، 26 کروڑ ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ یو کے اور فرانس کی آبادی جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہے، وہاں ایک کنٹرول اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر 2.5 سے 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، اور اس کے جو مستقبل میں، آنے والے مستقبل میں جو اس کے اثرات ہیں، وہ سوچ کر بھی ایک قسم کا جو ہے وہ ڈر لگ جاتا ہے کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہوگا، جب ریموٹ آٹومائزیشن ہو جائے گی، جب ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں رہے گی، گاڑیاں کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گی، تو آپ سوچ لیں کہ اس وقت آپ کو نہ کسی روبوٹکس کا ایک ریولوشن ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس پہ آپ کو کسی چیز کی، کسی مین پاور کی، لیبر انٹینسو انڈسٹری کی ضرورت نہیں رہے گی، تو آپ کو ڈی ہیومنائزیشن ہو جائے گی جب، تو اس کے نتیجے میں جو اثرات ہوں گے ان کا سوچ کر بھی ہم جو ہے وہ ڈر لگتا ہے ہمیں کہ نہ جانے ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ کر کیا سکتے ہیں، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ بہت بھی کرتے ہیں کہ یہ بات ایک وش لسٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں، اگر وہ ایک نکتہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس ایک نکتے کی بنیاد کے اوپر آپ تھوڑا سا سنبھلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ایک نکتہ یہ ہے کہ اپنی چادر کے اندر رہیں۔ پاکستان اتنی زیادہ آبادی کا بوجھ نہیں سہ سکتا، ہماری کیرینگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ 2.6 کی رفتار سے آبادی بڑھتی جائے۔ ہمیں اس کو انتہائی وار فوٹنگ کے اوپر روکنا ہوگا۔ اگر آپ کی آبادی اسی حساب سے بڑھتی رہی، جو کہ سالانہ 1.25 کروڑ، ہر سال 1.25 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سے 1.25 کروڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ فوت بھی ہوتے ہیں، تو اموات اور جو پیدائش ہے اس کا فرق جو ہے وہ 1.25 کروڑ اگر ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، تبھی تو 1.25 کروڑ کا فرق آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ سالانہ بچوں کی جو پرورش ہے اس کا ذمہ نہیں لے سکتا ہے۔ ہمارا ملک بہت غریب ملک ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے فوراً آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں اور جو ایگریکلچرل لینڈز کے اوپر جو کالونیاں بن رہی ہیں، ان کے اوپر خدا نہ پابندی لگائیں۔ کوئی سوچے کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ اگر آپ نے کھیتوں اور کھلیانوں کی جگہ سڑکیں بنا دی، اگر آپ نے کھیتوں اور کھلیانوں کی جگہ سیمنٹ اور انڈسٹری کھڑی کر دی، لوگ پانی کہاں سے پئیں گے؟ اینٹیں تو نہیں کھائیں گے نا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک چاہیے ہوگی، فوڈ انسیکیورٹی پہلے بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کہاں سے امپورٹ کریں گے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی نئی جس ٹرانسفارمیشن کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آپ جائیں گے، سعودی عرب اور باقی ممالک کے لوگ آئیں گے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ اراضی کے اوپر فصلیں اگائیں گے، پانی آپ کا، ہوا آپ کی، اور ماحولیات آپ کا، سب کچھ آپ کا ہوگا، اور جب فصل پک کر تیار ہوگی وہ بوری میں ڈالیں گے اور لے جائیں گے، اور آپ کے ملک کے بھوکے ننگے غریب عوام، محقور عوام، مجبور عوام دیکھتے رہ جائیں گے۔ نہ کریں، اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ڈالروں کی لالچ میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تباہی نہ کریں۔ خدا را اس بات کو سوچے کہ آپ کا ملک تباہی کے دیانے پر کھڑا ہے، یہاں ایک ایسا ہجوم جنم لے رہا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں جو کل کو تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے، جو کل کو صحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک چلتا پھرتا ہجوم ہوں گے، جو جس کا دل چاہے گا، جس بڑی قوت کا دل چاہے گا، وہ اس کے ہاتھ میں گن تھما دے گی اور ایک سپوزڈ اینیمی کی طرف اشارہ کر دے گی، اور پھر آپ تباہی دیکھیں گے۔ نہ کریں اس طرح سے۔ یہ ملک بڑی جو ہے وہ مشکلوں سے بچا ہوا ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اس کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں اور جو بینکس ہیں، ان کی سبسڈی ختم کریں۔
یہ بہت ضروری ہے، آپ کو سوچنا چاہیے. جو اگر کوئی میری ویڈیو کوئی پڑھا لکھا کوئی کرتا دھرتا کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آتے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ عوام ہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے بینک، آپ کی جو انڈسٹریل سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ ہر سال اندازہ تخمینہ یہی ہے کہ $17 ارب کا جو ہے وہ حکومت سے ایک قسم کا سہارا لیتے ہیں اور سبسڈی لیتے ہیں. یہ جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کا ملک کسی کھاتے کا نہیں رہے گا. ان کو ان کے حال پر چھوڑے اور انہیں کہے کہ مارکیٹ فورسز کا مقابلہ کریں. اگر آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ فورسز کا مقابلہ کریں تو آپ اپنے ان اداروں کو کہیں کہ آپ مارکیٹ فورسز کا مقابلہ کریں. گورنمنٹ کیوں سبسڈی دے؟ یہ ٹیکس پیئرز کی رقم ہے، یہ غریبوں کا بڑی مشکل سے کمایا ہوا. جب ماچس کی ایک تیلی کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے، وہ ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں بھی نہیں پہنچتا، آپ نے تو پے کر دیا. جو اینڈ کنزیومر ہے وہ تو پے کر رہا ہے. آپ کے شاپ کیپرز ٹیکس نہیں دیتے، آپ کی جو اربن کلاس ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی، آپ کی جو رورل ایریا کے اندر جو بڑے بڑے جو زمیندار بیٹھے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے، ایک جسٹیفیبل ایک نظام نہیں لے کر آئیں گے، اس ملک کی آمدنی نہیں بڑھ سکے گی. میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا رہا ہوں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں صرف میں نہیں، ہر بندہ، ہر ادارہ، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، پاکستان کے اندر جو پائیڈ کے لوگ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل، اور جو باقی ماہرین معاشیات ہیں، وہ سبھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جن حالات اور جس طریقے کے اوپر آپ پچھلے 75-70 سالوں میں چلتے آئے ہیں، اب وہ طریقہ نہیں چل سکتا. آپ کو تبدیلی کے لیے ایک سٹرکچرل جو ہے وہ ریفارمیشن کے لیے ریڈی ہونا چاہیے اور آپ کو لے آنی چاہیے. اقبال کا ایک شعر ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ کے ہاں اب یہ چیزیں نہیں چل سکتی. فارم ہاؤسز، امپورٹڈ گاڑیاں، لگژری سٹائل آف لائف، یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر کام کریں، محنت کریں اور لگژری لائف سٹائل گزاریں. پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں کے عوام کے اوپر پلیز ظلم نہ کریں. یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. مجھے ترس بھی آتا ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، مجھے جو ہے وہ بہت سارے ڈپریشن بھی ہوتی ہے بعض اوقات سوچ کر کے کیا بنے گا. کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. انڈیکیٹرز دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے جس کو کہتے ہیں ریٹن آن دا وال ان براڈ ڈے لائٹ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کھائی میں آپ گرنے والے ہیں اور آپ کھڑے ہیں. اور پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے. اس ملک کے اندر جب تک انصاف کا نظام نہیں آئے گا اور اس کی بلا امتیاز جو ہے وہ انفورسمنٹ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں بہت زیادہ سخت باتیں کر گیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں کافی زیادہ فردر ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، لیکن دیوار پر لکھا ہوا سب کو نظر آتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور عطا کیا ہے. قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو جو غور کرنے والے لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا افراد ہیں، ان کو یہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ یہ سخت باتیں ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں، ان میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. ان میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی اینگل پہ کسی کی فیور نہیں کی جا رہی. میں آپ کو محض حقائق اور تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں استاد ہوں، میرا یہ فرض ہے. آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو اگر میری کوئی بات غلط لگتی ہے آپ ضرور مجھے کمنٹس میں جو ہے وہ بتائیں، اور اگر کسی بات کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ضرور مجھے لکھیں کہ آپ کیوں میری ویڈیو لائک کر رہے ہیں. مجھے اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور مجھے اس سے آگے بڑھنے میں مدد بھی ملتی ہے، اور ایک طرح سے جو ہے وہ پازیٹیو چینج کی طرف میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.